تو اس میں دو تین چیزیں جو میں نے ابھی، ایک تو چونکہ یہ سینسٹائزیشن کی ایک کام ہو سکتا ہے، ورنہ اس پہ کافی سارا ٹائم چاہیے کہ اسکالرز نے ان کی جو ٹیچنگ اور اسکلنگ میتھڈالوجیز ہیں وہ 50 سے زیادہ آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں۔ میری جو ٹیم ہے وہ اصل میں صرف کام ہی یہی کر رہی ہے کہ ٹیچنگ کے اچھے طریقے کیا ہیں ان ڈفرینٹ سبجیکٹس، اور بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ہر سبجیکٹ میں لاسٹ 10,000 ایئرس کی ہسٹری میں ایکسپرٹس کافی ہیں جو نالج کی باؤنڈریز کو پش کرتے رہتے ہیں اور چیز کو وہاں سے لے کے پہنچاتے ہیں۔ ٹیچرز نہیں، کسی بھی سبجیکٹ ایریا میں 2 3 اور 4 سے زیادہ ٹیچرز نہیں، ایبسلیوٹلی نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 12 سال اس پہ کام کیا ہے اور لوگوں کے سسٹم دیکھے ہیں۔ مثال کے طور پہ سائنس کی اماں کہا جاتا ہے میتھس کو، میتھس کے ایکسپرٹس بہت ہیں، لیکن میتھس کے ٹیچرز انٹائر ہسٹری میں صرف ایک ہاتھ کی انگلی پہ بھی پورے نہیں ہوتے۔ آئلر، گاس، جارڈ پولیا، فنش، پچھلے 400 سال سے۔ تو ہمارے دور میں جب موسیٰ خارزمی اور جو لوگ ہوتے تھے تو وہ پڑھانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا تھا، ان کو ہم کہتے تھے پولی میتھ۔ ایک بندہ اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہوتا تھا اور اپنی چیز لکھ کے جاتا تھا، یا ابن الحشیم تھے یا خواتین میں بھی تھے، مریم اسٹرولابی تھی۔ فزکس آپ دیکھیں تو فزکس جو ہے وہ انسانی، میں اس پہ تھوڑی سی بات میں نے کرنی ہے کہ ہم جس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی کے، تو ہوں اسی کریے کی ہم بہت پیچھے ہیں۔ پاکستان کا رینکنگ دنیا کے اسکولوں میں تھلیوں دوے یا تریے نمبر تھے، ٹھیک ہے، 133 تھی لاسٹ ٹائم جب ہم نے کمپیٹ کیا، اس سے پہلے ہم نے کبھی کمپیٹ نہیں کیا، تو انشاءاللہ ارادہ آگامی کو، مطلب آئی ٹاک ٹو دی فیڈرل سیکرٹری کہ تو ایک ہی کیتا ہی بالا نال بال بھی تنگ ہوندے نا، کہ میں گیا ہوں تے 133 نمبر تے میں مقالہ جو کروا کے آ گیا، ٹھیک، وہ مقالہ سسٹم کا ہے، ٹیچر کا نہیں ہے اور اسٹوڈنٹس کا نہیں ہے۔ وہ دو ہی چیزوں کا امتحان لیتے ہیں، پوری دنیا کی یونیورسٹیز انٹرنس کے لیے دو ہی چیزوں کا امتحان لیتی ہیں، لینگویج اینڈ میتھس۔ کیا 8ویں کا میتھ آپ کو آتا ہے؟ 8ویں کا میتھ ہوتا ہے کہ جیڑی خاتون بازار ہی جو کپڑا خرید لیندی ہے تے آلو، انہا مطلب ہے میتھ ہے، ہاں اسے پڑھانا نہیں آتا۔ ٹیچنگ از اے سیپریٹ سبجیکٹ۔ اور اسی طرح لینگویج، اس لیے کہ یہ ساری دنیا اور ہمارا دماغ لینگویج اور میتھس کی ٹرمز میں ہی سوچتا ہے۔ اس کو ایک ورڈ میں کہیں تو جیسے اگر آپ نے قرآن سیکھنا ہے تو قرآن کئی علوم کا مجموعہ ہے نا، اس میں نیچرل فینومینا کی بات بھی آتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بادل کیسے بنائے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے شپ کیسے چلا دی ہے، ٹھیک، اس میں انسان کی نفسیات بھی آتی ہے، اور اتنی گہری آتی ہے کہ جب تمہارے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس وقت تو تم کہتے ہو کہ یا اللہ صحیح سلامت ہوئے، اور جب میں دے دیتا ہوں تو پھر بھول جاتے ہو۔ یہ قرآن میں ایسی اتنی ڈیپ باتوں کا پتہ ہے جو کہ مطلب انسان سوچ نہیں سکتا، کہ جو کہ قرآن کی صداقت کے لیے کوٹ کی جاتی ہے چیز۔ اور پھر سادہ سادہ جیوگرافی کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ وہاں یہ ہوا اور 2 دریا آپس میں اور وہاں، یہ سارے ہائر لیول کے نالج ہیں۔ اس وقت تک وہ نالج کا لیول نہیں آ سکتا جب تک آپ کو اس کے نیچے والے جو علوم ہیں ان کے بنیادی اصول اور اہم نکات نہ آتے۔ سو فلسفی، ریلیجن، سوشیولوجی، یہ ہائر لیول کے مضمون ہیں۔ اس کے نیچے والے مضمون ہیں کہ مجھے کچھ میٹیریلز کا پتہ ہو، مجھے کچھ دنیا اور پلانٹس کیسے بنتے ہیں ان کا پتہ ہو، مجھے سائنسز پتہ ہوں۔ نیچرل سائنسز نیچے آتی ہیں کیونکہ انسان اور جاندار اور پھر وہ پیچیدہ مشینیں اس سے اوپر آتی ہیں، اور اس سے بھی نیچے جو چیز آتی ہے وہ ہے لینگویج اینڈ میتھس، اور اس سے بھی جو نیچے آتی ہے وہ ہے تھنکنگ، لاجیکل تھنکنگ، کہ میں اپنے لاجک اور ایموشنز کو استعمال کیسے کرتا ہوں۔ اب یہ نیچے والا اگر لاجیکل تھنکنگ اور ایموشنز دوسرے کے، اور دنیا کا کم از کم دنیا کیسے کام کر رہی ہے اس کی بنیادی اصول مجھے اکنامکس کے اور میٹیریلز کے نہیں پتا، تو میں ریلیجن پہ، فلسفی پہ، لائف پہ، سکسیس پہ بات کرنا کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارا آج کا اسکالر
irrelevant ہے. اس کا اندازہ آپ اس طریقے لگا سکتے ہیں کہ 40 سال میں 53 کا ہوں، میں نہیں بتا سکتا ایسے 2 خطبے جمعے کے جن سے متاثر